بسم اللہ الرحمن الرحیم لا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام. سورج غروب ہو گیا تھا جب اسحاق، آصر اور میرا گاؤں سے نکلے۔ وہ اکٹھے نہیں نکلے تھے، انہیں چوری چھپے نکلنا تھا، کیونکہ گاؤں میں مسلمان بھی رہتے تھے جنہیں اس مہم سے بے خبر رکھنا تھا۔ وہ اکیلے اکیلے نکلے تھے اور بہت دور جا کر اکٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے پاس خنجر تھے، اسحاق اور آصر کے پاس تلواریں بھی تھیں۔ وہ بہت دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اس جگہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے جہاں سے شاہ بلوط کا درخت نظر آتا ہے۔ جس کم اونچی پہاڑی پر وہ درخت تھا اس تک وہ سیدھے تھوڑے سے وقت میں پہنچ سکتے تھے، لیکن انہیں اس پہاڑی کے پیچھے جانا تھا۔ وہ اس ہجوم سے دور ہی دور ہٹتے گئے جو اس انتظار میں وہاں جمع ہو گیا تھا کہ آج رات بھی ستارہ چمکے گا یا وہ سفید پوش آدمی روشنی میں نظر آئے گا جو ایک بار نظر آ چکا ہے۔ اسحاق، آصر اور میرا اس ندی تک پہنچ گئے جو ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتی تھی۔ وہاں یہ ندی گہری بھی تھی اور اس کا بہاؤ تیز بھی تھا کیونکہ یہ پہاڑی ندی تھی۔ وہاں کوئی پل نہیں تھا۔ تینوں ندی میں اتر گئے اور بازو ایک دوسرے سے الجھا لیے۔ پانی بہت تیز تھا، ان کے پاؤں اٹھنے لگے۔ تینوں نے اپنا ایک ایک بازو ایک دوسرے سے آزاد کر کے تیرنا شروع کر دیا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اگلے کنارے کے بجائے پانی انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، اور پانی ٹھنڈا اتنا کہ ان کے جسم اکڑنے لگے۔ ندی بہت چوڑی تو نہیں تھی، لیکن یوں پتا چلتا تھا جیسے یہ میلوں چوڑی ہو گئی ہو۔ وہ آگے جانے کے بجائے خاصا پیچھے کنارے پر لگے۔ تینوں نے کپڑے اتار دیے اور انہیں نچوڑا۔ رات کی یک ہوا نے ان کے جسموں کو لکڑیوں کی طرح اکڑا دیا۔ میرا کو ایسا کوئی خیال نہ آیا کہ وہ دو جوان سال آدمیوں کے سامنے برہنہ ہو گئی ہے۔ تینوں نے نچوڑے ہوئے کپڑے پہن لیے اور اسحاق کے کہنے پر تینوں نے ناچنا کودنا شروع کر دیا تاکہ جسم گرم ہو جائیں۔ میرا آخر عورت تھی، قدرتی طور پر اس کا جسم مردوں جیسا سخت جان نہیں تھا، اس لیے اس نے محسوس کیا کہ وہ چل نہیں سکے گی۔ اسحاق اور آصر نے اسے اپنے درمیان کھڑا کر کے ٹخنوں سے کندھوں تک اس کے جسم کو دبانا اور ملنا شروع کر دیا، اور اس طرح کچھ دیر بعد وہ چلنے کے قابل ہو گئی۔ وہ تینوں ندی کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ وہ پہاڑی قریب آ گئی تھی جس پر شاہ بلوط کا درخت تھا، لیکن یہ اس پہاڑی کا ایک سرا تھا۔ شاہ بلوط کا درخت اس کے دوسرے سرے پر تھا۔ جو سرا ان تینوں کے قریب تھا وہاں یہ پہاڑی ختم ہو جاتی تھی، پھر وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ کر ایک اور پہاڑی شروع ہو جاتی تھی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سے یہ تینوں شاہ بلوط والی پہاڑی کے پیچھے جا سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے، چونکہ ان کی رفتار تیز تھی اس لیے ان کے جسم گرم ہو گئے اور اکڑن ختم ہو گئی۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ پہاڑی کے پیچھے جانا ہے، لیکن اس علاقے میں وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح دور سے یہ خطہ سرسبز اور خوبصورت نظر آتا ہے، اسی طرح سفر کے معاملے میں یہ سہل اور خوبصورت ہوگا۔ لیکن آگے گئے تو انہیں پتا چلا کہ اس خطے نے اپنے حسن میں کیسے کیسے خطرے چھپا رکھے ہیں۔ وہ جب دونوں پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی اور ہی دنیا میں جا نکلے ہوں۔ ان کے سامنے تین طرف پہاڑیاں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ یہ دیواریں کسی پرانے قلعے کی پتھروں کی دیواروں جیسی تھیں۔ اندھیرے کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ ان کے درمیان گدلا پانی جمع ہے۔ ایک طرف اس پانی اور دیوار کے درمیان اتنی جگہ خالی تھی کہ دو تین آدمی پہلو با پہلو آرام سے گزر سکتے تھے، لیکن کچھ دور آگے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ راستہ آگے جاتا ہے یا پانی میں ہی کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خوفناک سی جگہ تھی۔ صرف یہی ایک راستہ تھا جو پہاڑی کے پیچھے جاتا تھا۔ پہاڑی کے اوپر سے تو وہ جا ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اوپر جا کر وہ نظر آ سکتے تھے۔ وہ اس راستے پر اس طرح چلے کہ میرا ان کے پیچھے تھی۔ ذرا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں اپنے پیچھے پانی میں ہلچل سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ اچانک میرا کی چیخ بلند ہوئی۔ اسحاق اور آصر نے پیچھے دیکھا، میرا گر پڑی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔
انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک مگرمچھ کا سر اور اگلی ٹانگیں پانی سے باہر ہیں اور میرا کا پاؤں ٹخنے تک مگرمچھ کے منہ میں ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹ رہا تھا۔ قدرت نے مگرمچھ کے دانت نوکیلے اور ایسے تیکھے نہیں بنائے کہ وہ انسان یا جانور کے گوشت میں اتر جائیں۔ اس کے دانتوں کے نیچے والے سرے گول ہوتے ہیں جو شکار کو صرف پکڑتے ہیں، اور اوپر نیچے کے دانت بڑا مضبوط شکنجہ بن جاتے ہیں۔ اسحاق اور آصر نے صرف ایک بار مگرمچھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کمسن لڑکے ہوا کرتے تھے۔ 2 آدمی ان کے گاؤں کے قریب سے گزرتے وہاں رک گئے تھے۔ انہوں نے ایک مرا ہوا مگرمچھ گھوڑے پر ڈال رکھا تھا۔ اسحاق اور آصر نے دیکھا تھا، اور ان دونوں آدمیوں نے بتایا بھی تھا کہ مگرمچھ کے سر اور پیٹھ پر نہ برچھی اثر کرتی ہے نہ تلوار۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا پیٹ اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک خنجر بھی پیٹ میں اتر جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نازک حصہ اس کا منہ ہے۔ اگر اس کے گھٹے ہوئے منہ کے اندر برچھی مار دی جائے تو مگرمچھ مرتا تو نہیں، زخمی ہو کر بھاگ جاتا ہے، یا اس کی آنکھوں میں برچھی یا تلوار ماری جائے تو بھی وہ بھاگ جاتا ہے۔ مگرمچھ میرا کو پانی میں گھسیٹ رہا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی۔ اندھیرا تو تھا لیکن پانی کی چمک میں مگرمچھ کا شعلہ نظر آ رہا تھا۔ اسحاق نے مگرمچھ کی آنکھ کا اندازہ کر کے تلوار کا زوردار وار کر دیا۔ آصر نے یہ دلیری کر دکھائی کہ پانی میں اتر گیا جو اس کے گھٹنوں تک گہرا تھا۔ اس نے مگرمچھ کے قریب جا کر نیچے سے تلوار برچھی کی طرح مگرمچھ کے پیٹ میں اتار دی۔ یہ دونوں وار ایسے ٹھکانے پر پڑے کہ مگرمچھ کے منہ سے بڑی خوفناک آواز نکلی اور وہ میرا کا پاؤں چھوڑ کر تڑپتا پھڑپھڑاتا ہوا پانی میں ڈبکی لگا گیا۔ میرا بڑی تیزی سے اٹھی۔ اسحاق اور آصر نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور دوڑ پڑے۔ آگے انہیں راستہ مل گیا۔ پانی میں بڑی زور کی ہلچل ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً زخمی مگرمچھ تھا جو تڑپ رہا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے مگرمچھ بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ یہ راستہ کچھ دور چلا گیا، پانی پیچھے رہ گیا تھا۔ پانی سے کچھ دور جا کر وہ رکے اور میرا کے پاؤں کا جائزہ لینے لگے۔ جس جگہ مگرمچھ نے اس کا ٹخنا پکڑا تھا وہاں ہاتھ پھیرا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ خون بہہ رہا ہے۔ اگر مگرمچھ کے دانت درندوں کی طرح نوکیلے ہوتے تو میرا کی ہڈی بھی کٹ جاتی اور اس کا پاؤں مگرمچھ کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ چونکہ اس لڑکی کا پاؤں مگرمچھ کے جبروں کے شکنجے میں آیا تھا اور لڑکی زور لگا کر اپنا پاؤں کھینچتی رہی تھی اور مگرمچھ اسے پانی میں کھینچ رہا تھا، اس لیے لڑکی کے ٹخنے سے تھوڑی سی کھال اتر گئی تھی اور ہڈی پر اچھی خاصی ضرب لگی تھی۔ اسحاق نے اپنے سر پر ڈالا ہوا کپڑا اتارا اور کس کر میرا کے ٹخنوں پر باندھ دیا۔ میرا کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا اور وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، میرا نے کہا، یہ اچھا شگون نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو۔ ہوش ٹھکانے رکھو میرا، اسحاق نے کہا، یہاں تک آ کر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ربی اور فادر ہمیں بزدل کہیں گے، آصر نے کہا۔ وہ کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم یہیں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور ہم اپنا کام کر کے واپس آ جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نہیں، میرا نے خوفزدہ آواز میں کہا، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ میں کہہ رہی ہوں واپس چلو، میں اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں ڈری تھی۔ تمہیں مگرمچھ نے ڈرا دیا ہے، اسحاق نے کہا، وہ خوف دل سے اتار دو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میرا نے کہا، میرے دل پر کوئی خوف نہیں۔ اگر ہم ویسے گھومنے پھرنے آئے ہوتے اور مگرمچھ مجھے یوں پکڑ لیتا تو میں اتنا نہ ڈرتی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شگون اچھا نہیں۔ مگرمچھ نے کسی غیبی طاقت کے اشارے پر مجھے پکڑ لیا تھا۔ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو، ورنہ آگے موت ہے۔ اسحاق بھائی، آصر نے کہا، وقت ضائع نہ کرو۔ اگر تم اس لڑکی کی باتوں میں آ گئے تو ہم اپنا کام کس طرح کریں گے؟ ربی اور فادر کو کیا جواب دیں گے؟ تم جانتے ہو کہ انہیں ہم دونوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ میری بات سنو میرا، اسحاق نے کہا، تم نے ربی کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ نہ بھولو۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہماری مدد کرو گی۔ تم نے یہ بھی کہا تھا
کہ اگر یہاں کوئی آدمی ہوئے تو تم انہیں اپنے حسن و جوانی کے جال میں لے لو گی۔ تمہاری ان باتوں سے متاثر ہو کر ربی نے تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دی تھی۔ ربی نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاؤ گی۔ تم وہی کام کر رہی ہو جس کا ربی نے خدشہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم تو اب اپنا فرض ادا کر کے ہی جائیں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے اسحاق، میرا نے کہا، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اسحاق اور آصر جھنجلا اٹھے۔ اسحاق نے میرا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ میرا اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ چلنے میں دشواری اور درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اسحاق اور آصر کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ وہ اب اس پہاڑی کے دامن میں جا رہے تھے جس پر شاہ بلوط کا درخت تھا۔ دامن میں وہ اوپر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس پہاڑی کے اوپر جو کچھ بھی تھا اسے دیکھنے کے لیے پچھلی پہاڑی پر جانا ضروری تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کم و بیش 60 قدم فاصلہ تھا۔ نیچے میدان تھا جس میں اونچی گھاس تھی اور درخت بھی تھے۔ پیچھے والی پہاڑی ایسی نہیں تھی کہ اس کی صرف ڈھلان ہوتی۔ یہ پہاڑی اونچی نیچی چٹانوں کا جھرمٹ تھی جس پر چڑھنا ذرا دشوار تھا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو انہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان روشنی سی نظر آئی جو سامنے والی پہاڑی پر کہیں اوپر تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی نے آگ جلا رکھی ہے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے گئے روشنی زیادہ ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کسی کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کچھ آدمی بہت دور باتیں کر رہے تھے۔ اسحاق اور آصر نے آپس میں مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہیں سے پچھلی پہاڑی پر چڑھ جائیں، کیونکہ پیچھے بلندی پر جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ آگ کہاں جل رہی ہے اور باتیں کرنے والے کہاں ہیں۔ وہ کچھ اور آگے جا کر پچھلی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ وہ پہاڑی کچھ عجیب سی تھی، کہیں ننگی اور سیدھی کھڑی چٹانیں نظر آتی تھیں اور کہیں دوسری پہاڑیوں کی طرح سبززار اور درخت آ جاتے تھے۔ ایسی ایک چٹان پر چڑھتے چڑھتے اسحاق کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چٹان سے گر کر نیچے والی چٹان پر جا پڑا اور وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے جا رکا۔ میرا اس کے پیچھے اترنے لگی، لیکن آصر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہیں رہو، آصر نے کہا، تم بھی پھسل کر گرو گی۔ وہ تو مرد ہے، برداشت کر لے گا، تم پہلے ہی زخمی ہو۔ اسحاق اٹھا، اسے چوٹ تو آئی تھی لیکن وہ چوٹ سے بے نیاز پہاڑی پر چڑھنے لگا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ میرا نے ایک بار پھر اپنے اسی وہم کا اظہار کیا کہ یہ دوسرا برا شگون ہے اور یہ کسی آسمانی مخلوق کے اشارے ہیں کہ واپس چلے جاؤ اور ان کے مظاہر میں دخل نہ دو۔ اسحاق نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ اس طرح پہاڑی کے اوپر اوپر چل پڑا جیسے اس نے آسمانی مخلوق کا چیلنج قبول کر لیا ہو۔ اس کے چلنے کے انداز میں قہر اور عتاب تھا۔ ادھر پہاڑی سے کچھ دور لوگوں کا ہجوم اس امید پر پہاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج پھر شاہ بلوط میں ستارہ چمکے گا یا وہ سفید پوش نظر آئے گا جو ایک بار نظر آ چکا ہے۔ 3-4 دن نہ ستارہ چمکا تھا نہ سفید پوش نے جلوہ دکھایا تھا۔ یہ خبر اس علاقے میں دور دور تک پھیل گئی تھی، اس لیے تماشائیوں کا ہجوم بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ اس رات لوگوں کی مراد پوری ہو گئی۔ پہلے نقارہ بجا، اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے رات کی تاریکی میں تحلیل ہو گئی۔ پھر ایک سے زیادہ شہنائیوں کی ایسی لے ابھری جس میں سحر انگیز سوز تھا۔ ہجوم کا شور و غل ایسے سکوت میں دم توڑ گیا جیسے وہاں کوئی ذی روح، کوئی جاندار زندہ ہی نہ ہو۔ زمین و آسمان پر، پیڑ پودوں اور پہاڑیوں پر جیسے وجد طاری ہو گیا ہو۔ لوگوں کو اندھیرے میں شاہ بلوط کیا نظر آتا، وہ پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ درخت کھڑا تھا۔ لوگ نغمے میں محو تھے کہ کئی آوازیں اٹھیں۔ وہ چمکا اور اس کے ساتھ ہی لوگوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ ایک گونج تھی جس میں وجد آفرین تاثر، محویت اور تقدس تھا۔ اس کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوا کی لہروں پر شہنائیوں کی تیرتی ہوئی لے ایسا سما باندھ رہی تھی جس کا تعلق اس دنیا سے معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ستارہ بجھ گیا اور پھر پہلے کی طرح ایک روشنی چھتری نما شاہ بلوط پر چلنے لگی۔ پھر یہ ایک مقام پر جا رکی اور نیچے آنے لگی جیسا پہلے ایک رات ہوا تھا۔ روشنی نیچے آئی تو سفید پوش کا سر، کندھے اور سینہ نظر آیا۔
اس کے بازو کچھ باہر کو اور کچھ آگے کو یوں پھیلے ہوئے تھے جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ روشنی آہستہ آہستہ نیچے گئی اور سفید پوش کے پاؤں تک چلی گئی۔ ہجوم میں جو چند ایک سبز پوش تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا، سجدے میں چلے جاؤ، ہمارا نجات دہندہ زمین پر اتر آیا ہے۔ کچھ لوگ تو پہلے ہی سجدے میں چلے گئے تھے، باقی بھی سجدہ ریز ہو گئے۔ لوگ سجدے سے اٹھے اور انہوں نے سامنے دیکھا، وہاں نہ ستارہ تھا نہ سفید پوش۔ خدا کے ایلچی کا ظہور ہو گیا ہے۔ پہاڑ کی طرف سے ایک بڑی ہی بلند آواز ہجوم تک پہنچی، وہ 2-4 دنوں میں تمہارے سامنے آ جائے گا، خدا کا پیغام لائے گا، خدا کا شکر ادا کرو لوگوں۔ اس وقت جب ستارہ ابھی چمکا نہیں تھا، اسحاق، آصر اور میرا پچھلی پہاڑی پر اتنا آگے چلے گئے تھے کہ انہیں شاہ بلوت والی پہاڑی کی پچھلی ڈھلان پر ایک خاصا کشادہ غار دکھائی دیا۔ اس کے اندر لکڑیوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کو آگ لگی ہوئی تھی، اس کے شعلے غار کی چھت تک پہنچ رہے تھے۔ اس غار کی روشنی چونکہ پیچھے والی ڈھلان میں تھی، اس لیے اس کی روشنی پہاڑی کی اس جانب نہیں جا سکتی تھی جس جانب لوگوں کا ہجوم ستارہ دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا تھا۔ اسحاق اور اس کے ساتھیوں نے وہاں 5-6 آدمی گھومتے پھرتے دیکھے۔ ایک آدمی تھوڑے تھوڑے وقفے سے آگ میں لکڑیاں پھینک رہا تھا۔ غار سے کچھ دور تقریباً 1 گز لمبی اور اسی قدر چوڑی کسی دھات کی ایک چادر سی رکھی ہوئی تھی۔ کبھی تو شک ہوتا تھا کہ یہ آئینہ ہے اور کبھی یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی ایسی دھات کا چادر نما ٹکڑا ہے جو آئینے کی طرح چمکتا ہے، یا اس پر چاندی کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، یا ابرق جیسی چمکنے والی کوئی چیز چپکائی گئی ہے۔ اسحاق وغیرہ وہ درختوں کے تنوں کے پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، انہیں ہر آدمی اور ہر چیز اچھی طرح نظر آ رہی تھی۔ سامنے والی پہاڑی کی پچھلی ڈھلان پر شاہ بلوت کے درخت کے قریب وہ چمکتی چادر پڑی تھی۔ 2 آدمیوں نے آ کر یہ چادر اٹھائی اور ادھر ادھر سے پکڑ کر ایسے زاویے پر کر لیا کہ اس کی چمک سیدھی پچھلی پہاڑی پر ان 2 درختوں پر پڑی جہاں اسحاق وغیرہ چھپے دیکھ رہے تھے۔ چمک فلڈ لائٹ جیسی تھی، اتنی تیز کہ ان تینوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ فوراً تنوں کے پیچھے ہو گئے۔ یہ چادر رکھ دی گئی۔ ایک آدمی نہ جانے کہاں سے سامنے آیا، وہ سر سے پاؤں تک سفید لبادے میں ملبوس تھا۔ چلو بھائی آ جاؤ، سفید پوش نے کہا، اوپر کون جائے گا؟ ایک آدمی آگے آیا، اس نے ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی، یہ یقیناً آئینہ تھا جس کی لمبائی تقریباً 1 فٹ اور چوڑائی اس سے کچھ کم تھی۔ اس نے پہلے تو یہ اپنے سامنے کر کے یوں دیکھا جس طرح آئینہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس نے اسے آگ کی طرف کر کے ادھر ادھر ہلایا۔ اس کی چمک پہاڑی کی ڈھلان پر اس طرح دکھائی دی جس طرح آئینہ سورج کے آگے رکھو تو سامنے کی اشیاء پر اس کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ یہ آدمی آئینہ اٹھاتے ہوئے پہاڑی پر شاہ بلوت کی طرف چڑھ گیا۔ اب وہ اندھیرے میں تھا، غار کی آگ کی روشنی اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسحاق اور اس کے ساتھیوں کا صرف اندازہ تھا کہ یہ آدمی درخت پر چڑھ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں درخت کے اندر چمک دکھائی دی جو فوراً ختم ہو گئی۔ جانتے ہو درخت میں کیا ہو رہا ہے؟ اسحاق نے آصر سے پوچھا۔ تمہارے ربی کا شک غلط نہیں نکلا، آصر نے کہا۔ میں بتا سکتا ہوں اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اس آگ کی چمک اس آئینے پر پڑ رہی ہے جو وہ آدمی اوپر لے گیا ہے، اور آئینے کی چمک ان لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے جو پہاڑی کے اس طرف ہجوم کی صورت میں موجود ہے۔ دیکھو آگ کتنی زیادہ ہے، اسحاق نے کہا۔ اگر اتنی آگ پہاڑی کی چوٹی پر جلائی جائے تو یہ سارا علاقہ روشن ہو جائے۔ اب تصور میں لاؤ کہ شاہ بلوت کی شاخوں میں تم نے ستارہ چمکتا دیکھا ہے۔ سمجھنا کوئی مشکل نہیں، یہ سب انسان ہیں۔ لیکن یہ ہیں کون؟ میرا نے پوچھا۔ یہ کیسے معلوم کرو گے؟ ہم 3 ہیں، اسحاق نے کہا۔ بلکہ ہم 2 ہیں، میرا کو شامل نہ کرو۔ وہ 5-6 ہیں، ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ساتھ 2-3 آدمی اور ہوتے تو کسی اور طرف سے اس پہاڑی پر جا کر ان میں سے 1-2 کو زندہ پکڑ لیتے۔ ٹھہرو اسحاق، آصر نے کہا۔ وہ آدمی درخت سے اتر آیا ہے،
وہ دیکھو سفید پوش اوپر جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں اب کیا ہوگا، اسحاق نے کہا۔ یہ سفید لبادے والا آدمی درخت کے نیچے جا کھڑا ہوگا اور اس پر چمکتی ہوئی دھات کی چادر کی روشنی ڈالی جائے گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ کسی پیغمبر کا ظہور ہوا ہے۔ ایسے ہی ہوا، وہ آدمی درخت کے نیچے چلا گیا۔ ادھر وہ چادر آگ کے سامنے ایسے زاویے پر رکھی گئی کہ اس کی چمک اس آدمی پر پڑنے لگی۔ پہلے اس روشنی کو درخت پر گھمایا گیا، پھر اسے اس آدمی پر مرکوز کر دیا گیا۔ ادھر ہجوم نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا تو اس کی گونج ان پہاڑوں تک سنائی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد یہ پلیٹ یا چادر رکھ دی گئی اور ایک آدمی انتہائی بلند آواز سے اعلان کرنے لگا، خدا کے ایلچی کا ظہور ہو گیا ہے، وہ 2-4 دنوں میں تمہارے سامنے آ جائے گا، خدا کا پیغام لائے گا، خدا کا شکر ادا کرو لوگوں۔ پھر وہ سفید پوش واپس آ گیا۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ یہ ہماری طرح انسان ہے، اسحاق نے کہا۔ یہ ہم ربی اور فادر کو بتائیں گے، معلوم نہیں وہ کیا کریں گے۔ میں انہیں مشورہ دوں گا کہ جس طرح ہم تینوں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اسی طرح کل شام 20-25 آدمی سامنے والی پہاڑی کے ایک طرف چھپ کر بیٹھ جائیں اور ان سب کو موقع پر پکڑ لیں، پھر لوگوں کو رات ہی رات اس پہاڑی پر لے آئیں اور انہیں دکھائیں کہ یہ شیطان لوگ کس طرح انہیں گمراہ کر رہے تھے۔ مجھے یقین ہے یہ مسلمان ہیں۔ اسحاق یہ بات کر ہی رہا تھا کہ میرا کی دلدوز اور بڑی ہی بلند چیخ سنائی دی۔ اسحاق اور آصر نے گھبرا کر ادھر دیکھا۔ غار میں جلتی ہوئی آگ کی روشنی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ جس درخت کی اوٹ میں میرا چھپی ہوئی تھی، اس کے تنے پر ایک خاصا لمبا سانپ نیچے کو آ رہا تھا۔ میرا کا شاید ہاتھ سانپ کو لگ گیا تھا، سانپ نے اسے بازو پر کاٹا تھا۔ اسحاق نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میرا اپنے بازو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، اس کے منہ سے عجیب سی چیخیں نکل رہی تھی۔ اسحاق اور آصر اس کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ سانپ نے کہاں کاٹا ہے۔ سانپ کی دہشت نے اور میرا کی بگڑتی ہوئی حالت نے ان کے ہوش و حواس اس حد تک گم کر دیے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سامنے والی پہاڑی پر سفید پوش اور اس کے ساتھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا ہے۔ میرا کی چیخ اتنی بلند تھی کہ سامنے والی پہاڑی کے لوگوں نے سن لی تھی اور انہوں نے چونک کر اس طرف دیکھا تھا۔ سانپ کا زہر میرا کے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگی۔ تکلیف کی شدت سے وہ اٹھی اور چکر لگا کر گری، اور ایسی گری کہ اوپر سے لڑکتی ہوئی نیچے جا پڑی۔ اسحاق اور آصر یہ فراموش کر کے کہ وہ کہاں ہیں، اس کے پیچھے بڑی تیزی سے پہاڑی سے اترے۔ میرا تڑپ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ گہرا نیلا بلکہ سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اسحاق اور آصر اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اٹھاؤ اسحاق، آصر نے کہا۔ کچھ تم اٹھاؤ، کچھ میں اٹھاتا ہوں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ تو راستے میں مر جائے گی، اسحاق نے کہا۔ مر گئی تو اسے مگر مچھوں والے پانی میں پھینک جائیں گی۔ وہ دونوں میرا کو اٹھانے ہی لگے تھے کہ انہیں قدموں کی آہٹیں سنائی دی۔ انہوں نے بدک کر پیچھے دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ 7-8 آدمیوں کے نرغے میں آ گئے تھے، ان میں سفید پوش بھی تھا۔ ان میں سے کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس برچھی۔ سفید پوش نے آگے بڑھ کر ان دونوں کی نیاموں میں سے تلواریں نکال لیں۔ ان میں سے ایک اور آدمی آگے بڑھا اور اس نے ان کے کمر بندوں میں اڑتے ہوئے خنجر بھی لے لیے۔ میرا کا تڑپنا خاصا کم ہو گیا تھا، اسے مرنا تھا، وہ ہوش میں نہیں تھی۔ غار کی آگ کی روشنی نیچے تک آ رہی تھی۔ انہیں اوپر لے چلو، سفید پوش نے کہا اور اسحاق اور آصر سے کہنے لگا، اس لڑکی کو یہیں پڑا رہنے دو، یہ چند لمحوں کی مہمان ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ اسے سانپ نے ڈسا ہے۔ اس جگہ کے سانپ جسے ڈس لیں اسے زندہ نہیں رہنے دیا کرتے۔ یہ جوان تھی، اس لیے ابھی تک اس کا جسم ذرا ذرا حرکت کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ ہمیں رہا نہیں کر دیتے؟ اسحاق نے التجا کے لہجے میں کہا۔ اگر ہم اتنے احمق ہوتے تو اتنی زیادہ مخلوق خدا سے یہ نہ منوا سکتے کہ شاہ بلوط کے نیچے ایک نبی کا ظہور ہو رہا ہے۔ سفید پوش نے کہا، جن کے پاس ہمارا اتنا نازک راز ہے
انہیں ہم رہا نہیں کر سکتے۔ ہم دونوں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ آصر نے کہا، اور آپ جو بھی کام بتائیں گے کریں گے۔ تم کون ہو؟ سفید پوش نے اسحاق سے پوچھا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ سچ سچ بتا دو تو شاید ہم تم پر رحم کر دیں۔ میرا نام اسحاق ہے، اسحاق نے جواب دیا، اور میں یہودی ہوں۔ میرا نام آصر ہے، آصر نے کہا، اور میں عیسائی ہوں۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ سفید پوش نے پوچھا اور کہا، مجھے یہ نہ بتانا کہ تم دونوں اس لڑکی کو ساتھ لے کر یہاں سیر اور تفریح کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک طرف مگر مچھوں نے راستہ بند کر رکھا ہے اور دوسری طرف ایسی دلدل ہے جس میں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اسحاق نے اسے بالکل سچ بتا دیا کہ وہ دونوں یہاں کیوں آئے تھے اور یہ لڑکی کس طرح ساتھ چل پڑی تھی۔ تمہارے ربی اور پادری کو ہم ایک سبق دیں گے، سفید پوش نے کہا۔ اب یہودیوں کا جادو نہیں چل سکتا، اب حسن بن صباح کا جادو چلے گا۔ اسحاق اور آصر کو اوپر لے گئے۔ وہ اب بھی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انہیں باتوں باتوں میں آگ کے قریب لے گئے۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا۔ مشکیزوں والے آدمی آگ پر پانی پھینکنے لگے تھے کیونکہ اب آگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سفید پوش نے اشارہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ پھر اس نے دوسرے آدمیوں کو ایسا اشارہ دیا کہ 2-3 نے اسحاق کو اور 2-3 نے آصر کو پکڑ لیا اور انہیں دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے آگ کے قریب لے گئے۔ دونوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں آگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سفید پوش کے آدمیوں نے دونوں کو اتنی زور سے دھکے دیے کہ وہ آگ میں جا پڑے۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس میں گرے اور پھر ان کی آواز بھی نہ نکلی۔ جب وہ جل کر کوئلہ ہو گئے تو سفید پوش نے مشکیزوں والوں سے کہا کہ اب آگ پر پانی پھینک دو، اس رات کا ناٹک ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب آگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اگلے روز شہدر میں احمد بن غتاش اپنے خاص کمرے میں بڑی بےتابی سے حسن بن صباح کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے 2 بار اپنا آدمی اسے بلانے کے لیے بھیجا تھا اور دونوں بار وہ یہ جواب لے کر واپس آیا تھا کہ حسن رات بہت دیر سے آیا تھا، اس لیے بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے۔ وہ سفید پوش جو شاہ بلوط کے نیچے لوگوں کو نظر آ چکا تھا، وہ حسن بن صباح ہی تھا۔ رات اسحاق اور آصر کی وجہ سے حسن کو وہاں زیادہ وقت رکنا پڑا، اس لیے صبح وہ دیر سے اٹھا۔ وہ جگہ شہدر سے خاصی دور تھی۔ شہدر سے وہاں تک یہ لوگ اونٹوں پر جاتے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ جاتے تھے۔ اونٹوں پر آنے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوتی۔ رات کے سناٹے میں گھوڑے کے ٹاپ دور دور تک سنائی دیتے تھے، اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ فلان جگہ سے ایک یا ایک سے زیادہ گھوڑ سوار گزر رہے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تھا جب حسن بن صباح کی آنکھ کھلی اور وہ بڑی تیزی سے غسل وغیرہ کر کے احمد بن غتاش کے ہاں جا پہنچا۔ آؤ حسن، احمد بن غتاش نے کہا، مجھے تمہارے ساتھی بتا چکے ہیں کہ رات ایک یہودی اور ایک عیسائی نے نبی کے ظہور کا راز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تم نے اچھا کیا کہ دونوں کو آگ میں پھینک دیا۔ ان کی ساتھی لڑکی کو تو سانپ نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، حسن بن صباح نے کہا۔ ان دونوں آدمیوں میں جو عیسائی تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس لڑکی کو پہلے ہی ایک مگرمچھ نے پاؤں سے پکڑ لیا تھا اور ان دونوں نے تلواروں سے مگرمچھ کو زخمی کر کے لڑکی کو مگرمچھ کے منہ سے نکال لیا تھا۔ یہ اس سحر کا اثر تھا جو میں نے تمہارے ہاتھوں کروایا تھا، احمد بن غتاش نے کہا۔ میں نے اس سحر میں یہ اثر پیدا کیا تھا کہ تمہارے راز تک پہنچنے والے خیریت سے نہ پہنچ سکیں، اور اگر پہنچ جائیں تو تمہیں ان کی موجودگی کا اشارہ مل جائے۔ ہمارا جادو کامیاب رہا۔ محترم استاد، حسن بن صباح نے کہا، میں نے اس ربی اور پادری کا پتہ معلوم کر لیا ہے جنہوں نے ان دونوں آدمیوں کو بھیجا تھا۔ انہیں ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ ان کا خطرہ موجود رہے گا کہ یہ کسی اور طرح ہمارا راز پالیں گے۔ ہمیں یہ اطمینان ہوا ہے کہ یہ جاسوس سلجوقیوں کے نہیں تھے۔ ہاں حسن، احمد بن غتاش نے کہا، ہمارا منصوبہ ایسا ہے کہ کسی سے ذرا سا بھی خطرے کا صرف شک ہی ہو
اسے بالکل ہی غائب کر دینا ضروری ہے۔ تمہارے پاس آدمی ہیں، انہیں استعمال کرو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم ان دونوں کو کس طرح غائب کرتے ہو۔ یہ میں کر کے بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کس طرح کیا ہے، حسن بن صباح نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کی شاگردگی میں مجھے اتنی سوجھ بوجھ مل گئی ہے کہ میں اس گاؤں کے بچوں سے بوڑھوں تک کو ایسا لاپتہ کر سکتا ہوں جیسے کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اب میری ایک بات غور سے سنو، احمد بن غتاش نے کہا۔ ہمارا یہ طریقہ 100% سے کچھ زیادہ کامیاب رہا ہے۔ اب تم نے ان لوگوں کے سامنے آنا ہے، یہ ہزاروں لوگ تمہارے مرید ہو چکے ہیں۔ اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 2 قلعے بھی ہمارے ہیں۔ یہ تمہیں میں بتاؤں گا کہ تم لوگوں کے سامنے کس طرح جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ سحر اور جادو پر بھروسہ نہیں رکھنا، بھروسہ اپنی عقل اور فہم و فراست پر کرنا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طلسم سامری کو توڑنے والا اب کوئی موسیٰ نہیں رہا اور نہ ہی کوئی موسیٰ آئے گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ لوگ سحر اور جادو ہر قسم کے حالات سے تمہاری مدد نہیں کر سکے، لیکن یہ یاد رکھو کہ سحر اور جادو ہر قسم کے حالات میں تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اپنی عقل کا جادو چلاؤ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو میں تمہیں بعد میں بھی سمجھاؤں گا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ میری اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ لوگوں کو تم بدی سے ہٹنے کے سبق دو گے تو وہ تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ہم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا تھا۔ لوگوں کو اپنا مرید بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ بدی کے ذریعے پراسرار طریقے استعمال کرو جو مافوق العقل نظر آئیں اور جن میں ایسا تاثر ہو کہ لوگ بلا سوچے سمجھے تمہاری اسراریت سے متاثر ہو کر سجدہ ریز ہو جائیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے تمہارے آگے سجدہ کیا ہے۔ میں پیغمبر نہیں حسن، لیکن میں آنے والے وقت کے متعلق پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ لوگ جادوگروں اور ساحروں کے پاس جایا کریں گے اور ان سے اپنے مشکلات حل کروائیں گے اور سحر کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، اور کچھ لوگ لوگوں کو ساحری کا دھوکہ دے کر لوٹیں گے۔ آج کے لوگوں کی یہ کمزوری ان کی نسلوں در نسلوں تک جائے گی۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، تم اس یہودی ربی اور عیسائی پادری کا بندوبست کرو۔ 2 ہی دن گزرے، سورج غروب ہونے کے بعد 2 اجنبی اس یہودی ربی کے ہاں گئے جس نے اسحاق کو بھیجا تھا۔ انہوں نے نہایت پراسر انداز میں ربی کو بتایا کہ اسحاق اور آصر نام کے 2 آدمی اور میرا نام کی ایک لڑکی جو راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا، لیکن ایک جگہ پھنس گئے ہیں۔ جہاں وہ پھنسے ہیں وہاں کے سرکردہ آدمی اپنے ہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک ربی اور پادری خود نہیں آئیں گے وہ ان تینوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ ہماری پوری مدد کریں گے، لیکن ربی اور پادری کا وہاں جانا ضروری ہے۔ ان دونوں آدمیوں نے زبان کے ایسے جادو چلائے کہ ربی اور پادری ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان 2 آدمیوں نے انہیں اپنے گھوڑوں پر سوار کر لیا تھا اور خود پیدل چل رہے تھے۔ وہ ایک اور راستے سے 2 پہاڑیوں کے درمیان سے اس جگہ پہنچے جہاں پانی جمع تھا، اور ایک مگرمچھ نے میرا کا پاؤں پکڑ کر اسے پانی میں گھسیٹا تھا۔ اس رات بھی ہزارہ لوگوں کا ہجوم شاہ بلوط والی پہاڑی سے کچھ دور اس امید پر بیٹھا تھا کہ ستارہ چمکے گا اور پیغمبر کا ظہور ہوگا، لیکن اس رات حسن بن صباح نے یہ ناٹک نہیں دکھانا تھا۔ پانی کے قریب جا کر ان دونوں آدمیوں نے ربی اور پادری کو یہ کہہ کر گھوڑوں سے اتارا کہ گھوڑے پانی پی لے۔ جو ہی یہ دونوں مذہبی پیشوا گھوڑوں سے اترے، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے پادری کو اور دوسرے نے ربی کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پانی میں جا پڑے۔ دونوں بوڑھے تھے، جوان آدمیوں کے دھکے دینے سے وہ پانی میں خاصا دور جا گرے تھے۔ 3-4 مگرمچھ بڑی تیزی سے آئے اور ربی اور پادری کو جبڑوں میں جکڑ کر اس قدرتی تالاب کی تہ میں لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے جسموں کے ٹکڑے مگرمچھوں کے پیٹ میں جا چکے تھے، اور وہ دونوں اجنبی گھوڑوں پر سوار شہدر کے راستے پر جا رہے تھے۔ اس خطے کے لوگ ابلیسیت کے جال میں آ گئے تھے۔